اکابرین امت کی لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کے لیے اور ان کی محبت عوام الناس کے دلوں سے نکالنے کے لیے، بالخصوص صوفیہ کرام علیہم الرضوان کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے ہر وہ حربہ اور ہر جتن انجینئر محمد علی مرزا استعمال کرتا ہے جس سے لوگوں کو اولیاء کرام سے، صوفیہ کرام سے، امت کے اکابرین سے بدظن کیا جائے۔ اسی لیکچر میں جس کا عنوان ہے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے حوالے سے مثال پیش کی اور کہا کہ دیکھیں جی فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب کس طرح حاصل کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام یعنی قرآن مجید کے ذریعے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے، یعنی دونوں طرح میرا قرب حاصل ہوگا۔ اس مثال کو بیان کر کے اس واقعے کو ایک تو یہ کہا کہ یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں، اور پھر دوسرا اس پہ لطیفے اور اس پہ پھپتیاں کسیں، لوگوں کو بھی ہنسایا اور خود بھی اس کا مذاق بنایا۔ اس مقام پہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ زیادہ قابل غور ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ اس واقعے کے حوالے سے، ایک تو اس نے یہ شو کیا ہے کہ یہ صوفیہ کی تعلیمات ہیں جی، یعنی یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا، یہ صوفیہ نے ہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ یہاں مجھے فضائل اعمال کی صفائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ یہ واقعات اور اس طرح کے بے شمار درجنوں واقعات ہیں جو ہمارے اسلاف امت، سلف صالحین، محدثین، ائمہ، صوفیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صوفیہ سے اور امت کے اکابرین سے بدظن کیا جائے، تو اس حوالے سے ان کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہی واقعہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا واقعہ، یہ صرف صوفیہ کی کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، یہ اسماء و رجال کے عظیم نقاد اور بہت بڑے امام ہیں، امام شمس الدین ذہبی۔ ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پہ امام ذہبی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہی واقعہ بہت بڑے محدث ہے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح فقہ الاکبر میں بیان کیا ہے۔ یہی ان کا خواب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب مناقب امام احمد بن حنبل، اس میں بھی واقعہ یہ موجود ہے، اس میں بھی یہ خواب موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک امام ہے ابن خلال، ان کی کتاب کتاب الامالی، اس کے صفحہ نمبر 50 اور 51 پر یہ واقعات محدثین نے یہ خواب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ مدعا ڈالتا ہے صوفیہ پر تاکہ لوگوں کو بدظن کیا جائے اور لوگوں کو نفرت دلائی جائے۔ تو یہ صرف صوفیہ نہیں بلکہ محدثین نے بھی اس خواب کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا جو پوائنٹ اور نقطہ اس خواب کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار کیا۔ تو اب اس میں یہ کہتا ہے، دیکھیں جی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ اگر پیکج کسی کو ملنا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو پیکج ملتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیکج نہیں دیا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا ہو، حالانکہ یہ بات سرے سے جھوٹی، بالکل یہ باطل ہے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار نہیں کروایا؟ کوئی ہے دلیل قرآن پاک سے یا حدیث سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے تو سوال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا پیارے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ انہوں نے چونکہ جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی چونکہ خصوصیت اور حضور کو اللہ نے یہ شرف عطا کرنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا نہ کیا گیا۔ باقی رہ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار ہونے کی نفی، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بلکہ ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر محدثین، بڑے بڑے ائمہ، بالخصوص تابعین کرام علیہم الرضوان کے صحیح سند کے ساتھ ایسے واقعات اور ایسے خواب کتب احادیث میں
محدثین کی کتابوں میں ایسے خواب موجود ہیں کہ جس میں یہ بالکل بات واضح ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خواب میں دیدار کیا۔ اس میں ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں، امام ابن حبان، یہ محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں، امام ابن حبان اپنی کتاب کتاب الثقات جلد نمبر 2 صفحہ 183 روایت کا نمبر 1418، اور یہی خواب جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331 پہ 3454 نمبر روایت ہے، اس خواب کو بیان کیا۔ ایک تابعی ہیں جن کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں تابعی لکھا ہے، جن کا نام ہے رقبہ بن مسقلہ تابعی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا دیدار کیا، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو دیکھا۔ اور یہ جو واقعہ کتاب الثقات ابن حبان میں المعجم الاوسط حدیث کی کتاب میں رقبہ بن مسقلہ تابعی سے ہے، اسی خواب کو مرزا کے بابا حافظ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پہ اس کی سند کو صحیح مانا ہے، اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جب صحیح سند سے تابعین سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خواب میں دیدار کیا ہے، تو یہ بات ناممکن نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث یہ اور کتاب یہ سنن دارمی، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 255 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، اپنی کتاب سنن دارمی کی جلد نمبر 2 صفحہ 170 پہ عنوان قائم کرتے ہیں بابن فی رؤیت رب تعالی فی النوم، باب اس بیان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا بیان، کہ کوئی بندہ مومن اللہ کو خواب میں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور اس کے تحت 2150 نمبر ایک روایت ذکر کرتے ہیں امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں امام محمد بن سیرین۔ وہ فرماتے ہیں کہ من رأى ربہ فی المنام داخل الجنہ، جو بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اللہ کی زیارت کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ائمہ محدثین ان باتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اس کی اللہ کی زیارت ممکن ہے، یہ ناممکن نہیں بلکہ واقع ہے۔ ائمہ محدثین کا بھی میں انشاءاللہ حوالے پیش کرتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے، اب یہ ناممکن بنا کے پیش کر رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو خواب میں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ اب میں آگے جا کے انشاءاللہ پیش کروں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے اور وہ حدیث میں اس کا بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو نعیم اصفہانی اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 183 پہ روایت نمبر 8130 اور 8131 میں بیان کرتے ہیں امام اوزاعی تابعی بھی ہیں اور بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا خواب میں دیدار ہوا، اللہ کی زیارت ہوئی، اور یہی خواب امام ابو نعیم اصفہانی بھی اور محدث ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 193 پہ اس خواب کو بیان کرتے ہیں، جو کہ امام ابن عساکر محدث بھی ہیں اور جن کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور امام اور محدث ہیں۔ اس کے علاوہ امام سریج بن یونس، امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد امام سریج بن یونس کے حوالے سے امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تہذیب و تہذیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 656 پہ لکھا ہے، امام سریج بن یونس کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ صوفی نہیں، یہ محدثین ہیں۔ اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ بہت سارے محدثین صوفیہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو بال اتفاق محدثین ہیں، جن کے محدث ہونے پر امام بخاری مسلم کے استاد ہیں سریج بن یونس۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ جو کتاب جس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ صوفیہ کی تصوف کی کتاب نہیں ہے، یہ اسماء و رجال کی کتاب ہے تہذیب و تہذیب۔ اس کے علاوہ ابو حسان الزیادی بہت بڑے محدث ہیں، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 353 پہ موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ قاضی ابن الوزیر المتوفیٰ 389 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ اس پر میرے پاس درجنوں، میں کہتا ہوں میں اگر درجنوں حوالے بھی اس پر پیش کرنے پڑے تو بحمد تعالیٰ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ صوفیہ، محدثین، ائمہ، تابعین کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جناب اس درجنوں حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کی ہے۔ اس کے علاوہ
امام ابو بکر احمد بن محمد المروزی، یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کی۔ طبقات الحنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 پہ یہ بات موجود ہے۔ امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الجوزی اپنی کتاب المنتظم اس میں لکھتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی زیارت کی۔ امام یحییٰ بن سعید القطان، امام ابو بکر آجری، امام احمد بن خضروی، شاہ کرمانی رسالہ کشاریہ صفحہ نمبر 570 سے لے کر 572 تک یہ سارے حوالے موجود ہیں کہ ان اکابر اولیاء محدثین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش آخر میں کروں گا۔ میں اس سلسلے میں 1-2 روایات بھی پیش کر دوں تاکہ چونکہ اس مسئلے سے متعلقہ ہے، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کو خواب میں دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا، یہ صرف تصوف کی کتابوں میں نہیں، محدثین اپنی کتابوں میں اس کو صوفیہ کرام اور صالحین اور امت کے محدثین اور تابعین تک ان کے حوالہ جات موجود ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت موجود ہیں۔ امام ابن ابی العاصم المتوفیٰ 287 ہجری اپنی کتاب السنہ اس کی روایت نمبر ہے 488، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اپنے رب جل شانہ کو دیکھے، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو دیکھے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان والدین کی زیارت کرے خواب میں جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بہترین خوابوں میں سے مومن کے بہترین خواب ہیں۔ یہ روایت اگرچہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے ایک راوی کے جس کا نام ہے عباس بن میمون۔ عباس بن میمون راوی کا ترجمہ اور اس کی جو ثقاہت ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی، باقی سارے کے سارے اس کے راوی ثقہ، اس لیے اس روایت میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ لیکن ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، بلکہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی بہت بڑے امام اور محدث، صحیح بخاری کے شارح، وہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 489 پہ لکھتے ہیں کہ جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، کہ اہل تعبیر نے یعنی خوابوں کی تعبیر کرنے والے ائمہ محدثین نے مطلقاً اس کو جائز رکھا ہے کہ بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اور بڑا مزیدار ایک حوالہ اس سلسلے میں پیش کروں گا ابن تیمیہ کے حوالے سے۔ ابن تیمیہ غیر مقلدین کے ہاں تو بڑے امام و پیشوا سمجھے جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ صفحہ نمبر 73 اور 74 پہ لکھتے ہیں وَمَا زَالَ الصَّالِحُونَ وَغَيْرُهُمْ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ فِي الْمَنَامِ، لکھتے ہیں کہ صالحین ہمیشہ سے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے آئے ہیں، وَيُخَاطِبُهُمْ، اور خواب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتے ہیں، وَمَا أَظُنُّ عَاقِلًا يُنْكِرُ ذَلِكَ، ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں میں کسی عقل مند کو اس کا انکار کرنے کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی عقل مند بندہ اس کا انکار کرے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونے کا انکار کرے، میں گمان بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ اِذَا الرُّؤْيَا تَقَعُ لِلْإِنسَانِ بغیر اختیارِهِ، کیونکہ خواب انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بغیر اختیار کے واقع ہوتا ہے، لہذا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہونا یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ تو بحمد تعالیٰ نے حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ جناب کسی کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، یہ بالکل اس کا جو نظریہ ہے وہ ان ائمہ محدثین اور خود غیر مقلدین کے جو مقتدر پیشوا لوگ ہیں ان کے ہاں یہ بات درست نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو خصوصیت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ اولیاء اللہ اور صالحین کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ جب یہ مان لیا نا، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ خواب میں اولیاء اللہ، صالحین، تابعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے، اگر یہ بات مان لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ صرف خواب میں دیکھنا نہیں ہوگا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، حضور کی خصوصیت تب بنے گی جب نبی کریم علیہ السلام نے جاگتے ہوئے
حالت بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو. اور یقیناً ایسا ہی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 حدیث کا نمبر ہے 216. المعجم الاوس جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 459 حدیث کا نمبر ہے 9396. السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 11539. السنہ لابن ابی العاصم حدیث نمبر 436. اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی صحیح کہا, ناصر الدین البانی نے صحیح کہا, امام ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا, اور امام نووی نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ حدیث یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الخلۃ لابراہیم علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلت جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. اور بل کلام لموسیٰ علیہ السلام, اور اللہ تعالیٰ نے کلام جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنا دیدار اللہ تعالیٰ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. تو اب اللہ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کرنا یہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور حضور کی خصوصیت اور حضور کے فضائل و کمالات میں سے. اور خواب میں نبی کریم علیہ السلام, خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اور حضور کے خادموں اور حضور کے امتیوں کو بھی حاصل ہے. اور باقی اسی سلسلے میں سیدنا باجزید بسطامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہتا ہے کہ دیکھیں جی کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ باجزید بسطامی کو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ دیدار ہوا. باجزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا. اگر تو اس کی مراد یہی ہے کہ ڈائریکٹ دیکھا یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا, اور کشف المحجوب میں یہ لکھا ہے, تو یہ بالکل کشف المحجوب پہ بہتان عظیم ہے. ایک لفظ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں ایسا نہیں لکھا, بالکل ایسی کوئی بات نہیں لکھی, بلکہ کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 337 پر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء اللہ کی معراج کے حوالے سے وضاحت کرتے ہیں کہ معراج سے مراد کیا ہے. باجزید بسطامی فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری روح کو آسمان پر لے گئے, میری روح کو آسمان پر لے گئے, نہ کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور آگے لکھتے ہیں کہ اہل طریقت اسے معراج بایزید کہتے ہیں. معراج سے مراد قرب ہے. انبیاء علیہ السلام کا معراج جسمانی طور پر ہوتا ہے, انبیاء کا معراج جسمانی طور پر ہوتا ہے. اولیاء کرام کا معراج ہمت اور روح سے متعلق ہے. نبیوں کا معراج جسمانی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اگر بلند کرتا ہے 7ویں 4تھے 5ویں جس آسمان پہ لے جاتا ہے, جسمانی طور پر ان کا معراج ہوتا ہے. اور اللہ کے ولیوں کو جو معراج ہوتا ہے وہ خواب میں اور روحانی طور پہ ہوتا ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی جوہری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ باجزید بسطامی کو ڈائریکٹ معراج ہوا ہے. حالانکہ یہ بات ایسی نہیں لکھی, بلکہ میں اس میں ایک عقیدے کی بات واضح کر دوں. ہمارے عقائد کی کتابوں میں, ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا ہے, تو ہمارے علماء اتنا سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی تکفیر تک کرتے ہیں. ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ بات فتاوی رضویہ میں بھی موجود ہے, بہار شریعت میں بھی موجود ہے, اور یہ الفتاوی الحدیثیہ امام ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ 200 پر پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے صفحہ 202 پر اور 200 پر لکھتے ہیں اذا تقرر ذالک علم منہ انہ لا یجوز لأحد ان یدعی انہ اللہ بعین راسہ. فرمایا جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, جو بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, من زعم ذالک فہو کافر مراق الدم. فرماتے ہیں ایسا بندہ کافر ہے, اس کا خون بہایا جائے گا جو یہ کہے کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ہمارے علماء تو اس کی تکفیر کر رہے ہیں. اور صفحہ نمبر 202 میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایسا بندہ, اس کی علماء نے تکفیر کیا ہے جو یہ کہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے, یا کسی کے بارے میں بھی عقیدہ رکھے کہ فلاں ولی نے فلاں نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا. ہمارے تو علماء اس کی تکفیر کر رہے ہیں. اور یہ بہتان لگا رہا ہے کہ جناب علی جوہری صاحب نے لکھا ہے کہ باجزید بسطامی نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا ہے. حالانکہ جتنی بھی کتابیں صوفیہ کی, یا امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے صفۃ الصفوہ میں وہ فرماتے ہیں کہ باجزید بسطامی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا خواب میں سوتے ہوئے. اسی طرح
علامہ شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام میں اس کو ذکر کیا، دیگر جو محدثین نے ذکر کیا تو وہ خواب کا واقعہ بیان کیا، ڈائریکٹ سر کی آنکھوں کے حوالے سے بات نہیں کی۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بالکل جو نا وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے خواب کے حوالے سے یہ جو اس نے بات بیان کی ہے نا کہ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے پوچھا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کروں تیرے کلام کے ذریعے سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ وہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں سمجھانے کے لیے 7 رسول بھیجے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے دونوں طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھیں کہ یہ صرف لوگوں کو علماء سے، اکابرین امت سے، ائمہ محدثین سے بدظن کرنے کے لیے اپنی الٹی عقل استعمال کرتا ہے۔ اس کی چونکہ وہاں تک رسائی نہیں، یا اگر رسائی ہے تو یہ جو نا وہ دشمنی اور ان کی نفرت پھیلانے کے لیے لوگوں کو ایک مس گائیڈ کرتا ہے ان اس طرح کے واقعات بیان کر کے۔ پہلی تو بات یہ کہ اس کی اصل کتابوں تک رسائی نہیں ہے، اس کا جو کچھ ملجا و ماوا ہے وہ اس کی گوگل شریف ہے، یہ گوگل سے سرچ کرتا ہے، جو صوفیہ کے مخالفین نے سر دڑ کی بازی لگا کے جو کچھ لکھا ہے صوفیہ کے خلاف، یہ سارے گوگل سے سرچ کر کے ان مضامین کو جمع کرتا ہے، اور ان مضامین کو جمع کر کے پھر ایک لیکچر تیار کر کے تو لوگوں کے سامنے اپنی پھکیاں جھاڑنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ جو بیان کیا میں نے عرض کیا کہ یہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 295 پہ اس کو بیان کیا ہے، اور امام ابن الجوزی نے مناقب امام احمد بن حنبل میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے تیرا قرب حاصل کروں یا بغیر سمجھ کے، یعنی کس طرح حاصل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو فرمایا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے دونوں طرح میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور یہ بات میں الحمدللہ پچھلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ کلام الہی قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی فضیلت یہ رکھی ہے کہ اس کی محض صرف تلاوت کرنا اور اس کلام الہی کی صرف قرات کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ جو بندہ صرف قرات کرتا ہے، صرف تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، اس کو بھی اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ہاں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے اور ساتھ اس کے سمجھتا بھی ہے، اس کا مرتبہ فضیلت یقیناً زیادہ ہے۔ لیکن اس بات کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ جو بندہ صرف قرات کرتا، تلاوت کرتا، اس کو کوئی ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اس پر بہت سارے دلائل ہیں، ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جامع ترمذی سے، حدیث نمبر 2910، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف، یعنی الگ الگ حرف ہیں۔ تو اب کسی بندے نے الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ 30 نیکی ملیں گی۔ اب یہ دیکھیں کہ الف لام میم پڑھ کے جب اس نے یہ تلاوت کر لیا، پڑھ لیا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے پڑھنے سے اسے کیا سمجھ آئی؟ یہ تو حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے، ہمیں تو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ جب اس کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں ہے، تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ یقیناً ہوگا، یقیناً نیکیاں ملیں گی۔ تو اس بات سے دلیل سے بالکل واضح ہو گیا کہ کلام الہی قرآن مجید کو محض قرات اور تلاوت کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، یہ مستقل عبادت ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں انجینئر محمد علی مرزا نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھی اور کہا کہ دیکھو قرآن مجید تو اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت رکھا ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تو جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اس سے ہدایت حاصل کرے۔ حالانکہ اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کو چھوڑ گیا۔ اچھا آیت نمبر 2 پہلے آتی ہے یا آیت نمبر 185 پہلے آتی ہے؟ آیت نمبر 2 پہلے آتی ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو، آیت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی اور آیت نمبر 185، ان دونوں آیتوں کا آپ ملا لیں، دونوں آیتوں کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہاں کیا فرمایا؟
کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب دونوں آیتوں کا مفہوم نکالنا پڑے گا، تطبیق دینی پڑے گی۔ تطبیق دے کے یہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو متقین ہیں۔ تو اب یہ صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت کو چھوڑتا ہے، دوسری آیت کو پکڑتا ہے، اور یہ طریقہ جو ہے یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہے۔ پھر اسی سلسلے میں کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو آسان کر دیا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے یقیناً تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یسرنا القرآن للذکر، ہم نے ذکر کے لیے، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو قرآن تو بڑا آسان ہے، حالانکہ اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ ہی اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سیکھنے کی قرآن کو ضرورت نہیں، قرآن اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر یہی معنی اور یہی مطلب اور یہی مفہوم مراد ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کو سمجھ لیتے۔ انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے معلم بنا کے بھیجا، اور معلم بنا کے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب اللہ قرآن مجید سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، حضور نے باقی امت کو حکم دیا کہ خذوا القرآن من اربعۃ، ان چار سے قرآن سیکھو۔ صحیح بخاری کی 4999 نمبر حدیث ہے، ان چار سے قرآن سیکھو۔ اور یہ چار کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت سالم ہے، حضرت ابی بن کعب ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر قرآن اتنے ہی آسان تھا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پڑھ لیتے، خود سمجھ لیتے۔ جبکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ بلکہ موطا امام مالک کے صفحہ 190 پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، انہوں نے 8 سال میں قرآن مجید کی ایک سورت جو 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، سورۃ البقرہ، وہ 8 سال میں سیکھی ہے۔ اتنا ہی آسان ہے قرآن مجید، تو صحیح نا حضرت عبداللہ بن عمر نے 8 سال کیوں لگا دیے سورۃ البقرہ سیکھنے میں؟ اور پھر اس آیت کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں 4869 نمبر روایت کے تحت اس آیت کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس کا معنی کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اے حَوَّنَّا قِرَاءَتَهُ، یعنی ہم نے اس کا پڑھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے، اس کی قرات لوگوں کے لیے آسان کر دی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ حافظ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ یسرنا تلاوتہ علی الالسن، کہ ہم نے لوگوں کی زبانوں پر اس کی تلاوت آسان کر دی ہے۔ اور آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ لولا ان اللہ یسرہ علی لسان الآدمیین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو جو کہ پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کلام کو اگر اللہ رب العزت آسان نہ کرتا تو آدمیوں کی زبان پہ کلام اللہ جاری نہ ہوتا۔ مستطاع احد من الخلق ان یتکلم بکلام اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق یہ طاقت ہی نہ رکھتی کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے۔ یہ تو اللہ نے آسان کر دیا ہے ان کے لیے پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، اس لیے لوگوں کی زبانوں پر اللہ رب العزت نے اس کو جاری کر دیا ہے۔ یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے زاد المسیر۔ زاد المسیر میں بھی امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اے للحفظ والقراءۃ یسرنا القرآن للذکر، معنی کیا؟ سہلناہ اے للحفظ والقراءۃ، ہم نے قرآن کو قراءت کے لیے اور حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تفسیر قرطبی ہے۔ امام قرطبی نے بھی تفسیر قرطبی میں اسی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے سہلناہ للحفظ، یعنی ہم نے حفظ کے لیے اس کو آسان کر دیا۔ وَأَعَنَّ عَلَيْهِ مَنْ أَرَادَ حِفْظَهُ، اور جو اس کے حفظ کا یاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ہم نے اس کی اعانت اور مدد کی ہے۔
فَهَلْ مِن طَالِبٍ لِحِفْظِهِ فَيُعَانُ عَلَيْهِ، ہے کو قرآن کو حفظ کرنے والا، حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں اور اس کی مدد فرمائیں۔ تو تمام مفسرین بھی یہ لکھ دیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ یسرنا القرآن للذکر، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو اس سلسلے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن تو اللہ رب العزت نے آسان کر دیا، تو مرزا کہتا ہے دیکھیں جی اللہ نے نصیحت کے لیے صرف آسان کر دیا ہے، باقی اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے یا اس کے سائنٹیفک جو ایفیکٹ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے مولویوں کو بھی نہیں سائنس آتی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کو سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کو طب کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید یہ شریعت کی کتاب ہے، یہ عقائد کی احکامات کی کتاب ہے، اخلاق کی کتاب ہے۔ اس میں عقائد بیان کیا گیا ہے، احکامات بیان کیا گیا، اخلاقیات بیان کیا گیا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم پر فرض ہے کہ اس کو ہم سیکھیں۔ سائنس سیکھنا قرآن سے یہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اگر یہی بات کی جائے تو اس اعتبار سے پھر صحابہ کرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو تم پھر صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ کہہ دو گے کہ صحابہ کرام کو بھی سائنس نہیں آتی تھی، اور تم کہو کہ مجھے سائنس آتی ہے اور میں سائنس اس سے نکال سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام بھی قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے قرآن، قرآن تو شریعت کی کتاب ہے، اور قرآن میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ قرآن میں احکامات ہیں، ان کو سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ لہذا یہ بات جو ہے نا، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی مثالیں پیش کر کے یہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ کتابیں کچھ اور کہتی ہیں اور بابیں کچھ اور کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جس انداز سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن بڑا آسان ہے اور قرآن آسان تحریکیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس حوالے سے میں ایک حوالہ سنن ابی داؤد سے پیش کر دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 4611 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی پہلے سے 1400 سال پہلے خبر دے دی ہے اور پیش گوئی فرما دی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن آسان طریقے بنا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن بڑا آسان ہے، اور جناب ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن دے کے کہتے ہیں ٹھیک ہے خود پڑھیں، خود سمجھیں اور خود عمل کریں۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں 4611 نمبر سنن ابی داؤد کی یہ حدیث بھی صحیح ہے، ان من ورائکم فتنا، آپ فرماتے ہیں تمہارے بعد ایک فتنہ آنے والا ہے، تمہارے پیچھے ایک فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ کیا ہوگا؟ یکثر فیہ المال، اس فتنے میں مال کثرت سے ہو جائے گا، ویفتح فیہ القرآن، اور قرآن آسان ہو جائے گا، قرآن کھولا جائے گا، قرآن آسان ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں حتی یاخذہ المومن والمنافق والرجل والمرأة والصغیر والکبیر والعبد والحر، حتیٰ کہ جب یہ تحریکیں پیدا ہوں گی نا قرآن آسان تحریکیں، فرماتے ہیں اس وقت مومن بھی قرآن پڑھے گا، مومن بھی قرآن حاصل کر لے گا، منافق بھی حاصل کر لے گا، مرد بھی، عورت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، غلام بھی، آزاد بھی۔ یہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں تمہارے بعد فتنہ واقع ہونے والا ہے، اور یہ لوگوں نے فتنے واقع کیے ہوئے ہیں کہ ہر ساجے ماجے کو بھی یہ ترغیب یہ دلاتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے خود پڑھو، خود سمجھو، خود عمل کرو، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جتنے فتنے اور جتنے گمراہ ٹولے اور گمراہ فرقے پیدا ہو رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو وہ لوگوں کو اتنی رعایت اور چھوٹ اور رخصتیں دے کے جناب وہ علماء سے بدظن کر کے، اکابرین سے اور امت کے صلحاء سے بدظن کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔